السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ مانگا کہ میرے گھر میں 2 بیٹے ہیں اور ہمیں بیٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کی تربیت بیٹی کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو گود لے لیں تاکہ گھر میں اچھا ماحول بنا رہے، جیسے بچی کے رہنے سے ہمارے دیگر رشتہ داروں کے گھر میں ہے۔ اسلام غریب اور یتیم بچوں کی کفالت کو بڑھاوا دیتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے، لیکن بچوں کو مکمل گود لینا کے لیے اعتراض کرتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی شخص کسی بچی کو محرم ہے تو وہ بچی کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری لے سکتا ہے اور پھر اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس بچی کی تربیت اور پرورش کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں اور بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی کو گود لینا چاہتے ہیں۔ جس بچی کے لیے آپ محرم ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کے بچے محرم نہ ہوں، تو پھر ایسی بچی کو اپنے گھر میں آزادی کے ماحول میں رکھنے کے لیے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر بچی یتیم ہے اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے تو ایسی بچی مستحق ہے مدد کی، اور اپنے گھر کے نظام کو اس بچی کے لیے تھوڑا بہت تبدیل کرنا پڑے تو کر لے، کہ اپنے بچوں میں اور اس بچی کے بیچ پردے کا اہتمام ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھابھی کے لیے دیور تو موت ہے۔ موت سے مراد یہ ہے کہ اس سے فتنے کے ممکنات طے شدہ ہے، جیسے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، کیونکہ جس گھر میں دیور اور بھابھی کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے تو کسی وقت ان کے اکیلے گھر میں رہنے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی اس کے گھر میں رہنے پر کوئی شک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پابندی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 غیر عورت اور مرد ایک جگہ ہوتے ہیں تو وہاں پر شیطان کا غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچی کے گھر میں ایک ساتھ رہنے پر فتنے کے اندیشے بہت زیادہ ہے، اور دونوں ہی لڑکے اور بچی کی نفسیات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر بھابھی اور دیور میں بے تکلفی والا معاملہ نہیں رہتا ہے، اور اس بات پر بھی فکر ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی 2 نامحرم مرد اور عورت ایک وقت میں گھر میں اکیلے نہ رہ جائیں۔ ایک مرتبہ میں بازار خرید رہا تھا تو میرے پاس ایک کنر گزرا اور چلتے چلتے اس نے مجھ کو سلام کیا، تو میں حیران ہو گیا اور فوراً میرا خیال اس طرف گیا کہ یہ لوگ بھی مستحق ہے قرآن کو سیکھنے کے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی، اور ان کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ تو ذہن میں یہ بات رہ گئی اور ترتیبیں قائم کرتا رہا، اور جب ارادہ پختہ ہوا تو پھر موقع دیکھ کر اپنے شیخ حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فوراً کہا لاحول پڑھو اور اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دو، اور جو کام کر رہے ہو اس میں مشغول رہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بڑے رئیس جو بہت ہی زیادہ اپنے مال سے معاشرتی خدمت کا کام کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آج کل شراب خانوں میں جوان لڑکیوں کو ناچ گانے اور شرابیوں کی خدمت کا کام کرایا جاتا ہے، اور اس کے آڑ میں وہاں پر فتنہ قائم ہے، اور اس میں غریب گھر کی اچھی لڑکیاں کام کرتی ہے، اور بعض تو مالی تنگی کی وجہ سے اور بعض مالی صلاحیت بڑھانے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لڑکیوں کے لیے کچھ نظام قائم کروں جس سے یہ لڑکیوں کو ایسے بے حیائی والا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو ان بزرگ نے بھی ان سے یہی کہا کہ لاحول پڑھو اور اس کام سے دور رہو، اور اپنے دماغ سے یہ بات کو نکال دو، اور کہا کہ دنیا میں بہت اچھے کام کرنے کے لیے ہے تو اپنے آپ کو ایسے گندگی سے دور رکھو جہاں پر آپ کے بھی گندے نالی میں گرنے کا اندیشہ زیادہ ہے بنسبت سدھار کے، اور کہا کہ بہت سے وقت شیطان مردود خدمت دین اور خدمت خلق کے نام پر مومن کو بہکا دیتا ہے، اور اس مردود کے پاس 1,00,000 سے زائد ترتیبیں ہیں انسانوں کو ایمان سے دور کرنے کی، اس لیے ایسے کام کی طرف نہ بڑھو جہاں پر اپنا ایمان خراب ہونے کی گنجائش ہے۔ اس لیے ہم اپنے ارد گرد ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی نیت خراب ہو اور نفسیات بیماری کا شکار ہو جائے، اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری آخرت بگڑ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بچی کو گود لینے کے مقصد میں کچھ وقت آپ مطمئن رہے،
لیکن آئندہ کی پریشانی کے امکانات بہت زیادہ ہے۔ ہمارا رب ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا میں فساد پھیلائیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب ہو اور اس کے بعد جہنم کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے۔ اس لیے اس نے ہمیں ہر چھوٹے بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام میں صرف حقیقی رشتہ داروں کو ہی ساتھ میں رہنے کا حکم ہے، اس میں بھی شرائط ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنے والدہ کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، اجازت طلب کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں اسی گھر میں ایک ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی؟ تو ہمارے نبی نے کہا ہاں، پھر بھی۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا کہ میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا چاہو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ان کی اجازت لے کر گھر میں یا ان کے کمرے میں داخل ہونا۔ تو جب اسلام میں محرم کے لیے شرائط ہے تو پھر نہ محرم کے لیے تو بہت ہی زیادہ اہتمام ضروری ہے۔ آج میں اور ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج یہ عام ہو چکا ہے کہ رئیس لوگ اپنے گھر پر چھوٹے بڑے کام کرنے کے لیے، بچے سنبھالنے کے لیے بچی اور نوجوان لڑکی اور عورتوں کو کام پر رکھتے ہیں، اور ان کے رہنے کھانے کا انتظام بھی اپنے ہی گھر میں کر لیتے ہیں۔ میں ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنا چاہوں گا کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بڑے کام کے لیے نوکروں کو رکھتے ہو، بلکہ یہ تو اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک روزی کا ذریعہ قائم کرتے ہیں، اور آج اس ذریعے سے ہزاروں بے روزگار لڑکی اور عورتوں کو صاف ستھرا کام ملا، اور وہ ان کے بوڑھے ماں باپ کا یا تو اپنے خود کے بال بچوں کا سہارا بنے۔ لیکن ہر گھر والوں کو، خاص طور گھر کے مردوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان لڑکیوں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں پردے کا پختہ انتظام کریں۔ ان کی نجی ضرورتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے اگر آپ کے گھر میں مناسب سہولتیں ہے تو ہی آپ خاتون کو گھر میں ٹھہرائیں، ورنہ یہ فتنے کا سبب بنے گا، اور گھر کی عورتیں ان خاتونوں پر بہت ہی باریکی کی نظر رکھیں، اور اپنے گھر کے لڑکے اور مردوں سے ان کو دور رکھیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی طریقے پر رابطہ نہ ہو، اس کا احتیاط ضروری ہے۔ ایک تو جو عورتیں روزی کے گھر سے اپنے گھر سے دور آپ کے یہاں اپنا ٹھکانہ بنائیں، اس کی عزت اور ایمان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنے گھر کے مرد حضرات کو بھی بچانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے شیطان مردود ان کی نفسیات پر کوئی حملہ نہ کرے، اور یہ اپنے ایمانی دائرے سے باہر نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنے گھر میں اور معاشرے میں اچھائی باقی رکھیں گے، اور برائی کو ہمیشہ دور کریں گے، اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔